ایک چاند تھا سرے آسماں، ناول بائی فرشتے سالار سے یہ ایپیسوڈ لاسٹ 6 ماہ بعد ایک تصویر ہی بنا لے۔ یہاں آئیفل ٹاور کے سامنے کھڑے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جب منیہا ایک ناتمام خواہش کو تمام کرنے کی خاص غرض سے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ جلال نے فوراً موبائل جیب سے نکالا تھا۔ سیلفی نہیں، ٹھیک سے فوٹو۔ پیچھے پورا آئیفل نظر آئے۔ منیہا نے سیلفی سے انکار کیا۔ اچھا چلو، بلکہ فوٹوگرافر کی کیا ضرورت ہے؟ فراز ادھر آئیں، یہ ذرا فوٹو تو بنائیں۔ اس نے کیمرہ آپشن کر کے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور خود دونوں اس سے 3 فٹ کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ منیہا کے چہرے پہ بہت شاندار مسکان تھی۔ جلال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چلو فراز بنا لو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہے تھے۔ منیہا کا سر جلال کی گردن سے ٹکرا رہا تھا اور جلال نے ایک بازو اس کے گرد پھیلا رکھا تھا۔ اس میں تو آتا ہی نہیں ہوں، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کیمرے کے پیچھے سے آ جائیں گے، ابھی ہماری فوٹو بنا دیں۔ جلال نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر وہ ماتھے پر بل ڈالے تشویش سے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ جلدی کرو فراز، بنا بھی دو۔ وہ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ بابا میں بناتا ہوں، تم آتے نہیں ہو۔ اس نے اب فون نیچے کر لیا تھا اور پریشان ہو کر چیک کر رہا تھا۔ جلال نے منیہا کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ دکھائیں۔ موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تو اسے گھورا۔ بیک کیمرے کی جگہ اب فرنٹ کیمرہ آن تھا اور اس نے اپنی 2-3 سیلفیز لی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی ایک تصویر بھی نہیں تھی۔ فرنٹ کیمرے میں وہ بیک کیمرے کے سامنے کھڑے ماں باپ کو تلاش رہا تھا۔ یار حد کرتے ہو آپ بھی، ہماری فوٹو لو، میری اور ماما کی۔ اس نے موبائل پہ پھر سے بیک کیمرہ آن کر کے موبائل اسے تھمایا۔ میں آتا نہیں ہوں۔ وہ بیزار ہو کر اب پھر ان کے پاس آ گیا تھا۔ ہر جگہ تمہارا آنا ضروری نہیں ہے، جلال نے اسے گھورا تھا۔ میری اور منیہا کی فوٹو بناؤ، جاؤ اب، اس نے کچھ سخت انداز میں کہا تھا۔ میں اپنی ماما پاس کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ بھی منہ بنائے باپ کو اسی انداز میں جواب دے رہا تھا۔ نہیں، آپ منیہا کے پاس کھڑے نہ ہوں، پہلے فوٹو بنائیں، میں آپ کی ماما کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا۔ جلال نے فون اسے پکڑاتے ہوئے منیہا کا ہاتھ تھاما تھا، جو اس صورتحال پر ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تو میری ماما کو کیوں پکڑتے ہو؟ اس نے منیہا کا ہاتھ جلال کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے۔ جلال نے بھی اپنی اہمیت جتائی تھی۔ تو میری بیوی ہے نا؟ اس کے پاس بھی جواب تھا۔ نہیں، یہ آپ کی ماما ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بنوانا، ابھی میری بیوی کو چھوڑو۔ جلال نے اس کے ہاتھ سے منیہا کا ہاتھ لے لیا تھا، جو اب ہنس رہی تھی مگر فراز روحان سا ہو گیا تھا۔ میں ماما کا بیبی ہوں، وہ اب جلال کو دھمکا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں اور بیبی لے لوں گا۔ وہ اس دھمکی میں نہیں آیا تھا۔ تو پھر مجھے بیڈ سے کیوں گراتے ہو؟ اسے جلال کا بے پرواہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ہے، یہ کس نے بتایا اس کو؟ جلال کو کرنٹ لگا تھا۔ منیہا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ رات جب وہ جلال نماز پڑھ رہا تھا تو فراز ضد کرنے لگا۔ منیہا اسے لے کر بیٹھی رہ گئی۔ جلال تو آزاد ہوتے ہی نماز کے فرض کو پورا کر کے آزاد ہو جاتا تھا۔ اور جب وہ پڑھ چکا تو منیہا سوئے ہوئے فراز کو جلال کے پاس لٹا کر نماز پڑھنے چلی گئی اور جلال کی لاپرواہی کی وجہ سے سوتے ہوئے وہ نیچے گر گیا تھا۔ رات کو اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح منیہا نے بتایا تھا تو اب جلال کو وہ طعنہ دے رہا تھا۔ منیہا تمہیں شرم نہیں؟ مجھے ڈیفیم کرتے ہوئے؟ جلال کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ منیہا کا کارنامہ ہے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ گرایا تو تھا نا تم نے میرے بیبی کو۔ وہ اس کی سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ فراز اب خفا نظروں سے جلال کو گھورتا منیہا کے پاس آ گیا تھا۔ ہاں، اور تم اتنی ہلکی بندی ہو کہ تم سے یہ بات دل میں نہیں رکھنی ہوئی۔ اسے منیہا کا فراز کو بتانا برا لگا تھا۔ بھلا کیا تھا جو وہ نہ بتاتی؟ مگر امیج تو ضرور خراب کرنا تھا نا۔ ہاں تو میں نے بتا دیا، میں کیوں چھپاتی؟ وہ جواباً ٹھٹائی سے بولی تھی۔ ماما نہ بولو بابا سے، فراز کو تو اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ ماما اس طرف چلو، وہ جلال کی مخالف سمت چلنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، بعد میں جب منیہا سے ڈانٹ پڑے گی تو پھر باپ یاد آئے گا۔ وہ بھی ان سے فاصلہ رکھ کر چل پڑا تھا اور اب حال یہ تھا کہ لوگ 2 مختلف کنارے سڑک پر چل رہے تھے اور منیہا کی آئیفل ٹاور کے سامنے تصویر بنانے کی ناتمام خواہش ناتمام ہی رہ گئی تھی۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ناتمام ہی رہتی ہیں اور ان پر ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماما، بابا ساتھ نہیں بولنا، بابا کو اٹھانا نہیں۔ وہ سارے تعلق ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، ساتھ اس پر نگاہیں بھی جمائے ہوئے تھا جو ان دونوں کو کینہ تو اس انداز میں گھوم رہا تھا۔ منیہا فراز کی باتوں کو بظاہر دھیان اور حقیقت میں بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ منیہا
اسے سمجھاؤ۔ جلال اب تنگ آ چکا تھا، جبکہ وہ اس کے 15 منٹ کے پہلے والے اور پھر 10 منٹ کے بعد والے مذاکرات کو بھول بھال کر جلال سے پہلے بستر پر پہنچ چکا تھا۔ میں کیا سمجھاؤں؟ کتاب کو ہٹاتی وہ لاتعلقی سے بولی۔ جلال کو مایوسی ہوئی۔ دیکھو فراز، میری بات سنو، جاؤ شاباش، اپنے بیڈ پہ سو جا کر۔ اس نے اپنا لہجہ دوستانہ رکھتے ہوئے صبر سے کہا۔ نہیں، میں ماما پاس سوتا ہوں نا، وہ اطمینان سے زور دے کر بولا۔ جلال کے برعکس نہ وہ غصے میں لگ رہا تھا اور نہ چڑا ہوا، بلکہ پر اعتماد اور مطمئن سا تھا۔ یار اگر اس نے یہیں سونا تھا تو مجھے فیملی سویٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منیہا سے کہہ رہا تھا، مگر منیہا یوں کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی جیسے اس وقت مطالعے سے ضروری کوئی چیز نہ ہو۔ فراز اٹھو، چلو شاباش۔ منیہا کو جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ پھر سے فراز کو اٹھا کر کمرے کے دوسرے حصے میں چھوڑنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر وہ چیخا تھا، ماما پاس سونا ہے نا؟ پھر کچھ منہ بنا کر کہا اور منیہا کی گود میں گر گیا۔ نہیں، آپ اپنے بیڈ پر سوئیں۔ جلال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاتا، میری ماما پاس سوتا ہوں نا، وہ چیخا تھا اور منیہا زور سے پکڑ لیا تھا۔ جلال بے بس ہو گیا، اوپر سے منیہا کی خاموشی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اسے سمجھانے کے بجائے چپ بیٹھی تھی۔ منیہا، اب دیکھ لو تم، یہ میری بات نہیں سن رہا اور تم اسے بالکل کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ غصے سے اسے تنبیہی انداز میں یاد دلا رہا تھا کہ اسے ہمیشہ کی طرح فراز کو منانا اور سمجھانا چاہیے۔ میں کیا کہوں، تم لوگ آپس میں بات کر رہے ہو، میرا مطلب آپ لوگ۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولی۔ در حقیقت اسے جلال اور فراز کے درمیان یہ اختلاف بہت مزہ دے رہا تھا، ورنہ سارا دن تو ان کی دوستی بے مثال سی ہوتی تھی، مگر منیہا پر آ کر وہ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے تھے، جو کہ منیہا کے لیے پرلطف تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ساری دنیا کے بچے علیحدہ کمروں میں سوتے ہیں، یہ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ زیر لب دہراتا۔ فراز کو زبردستی باہوں میں اٹھا چکا تھا، جو اب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور ساتھ ہائے ہوئے بھی لگا رکھی تھی، مگر جلال اسے بستر پر لٹا کر برقی رفتار سے درمیانی دروازہ بند کر چکا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ دروازے کے ایک طرف وہ دروازہ بجا رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ جلال دروازہ کھول دے۔ دوسری جانب جلال اس امید پر کھڑا تھا کہ وہ مجبور ہو کر واپس چلا جائے اور سو ہی جائے، مگر وہ ننھا شریر جوان حوصلوں کے ساتھ دروازے پر قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ منیہا، اب دیکھ لو تم اس کو، کہا بھی تھا اس کو ماما پاپا کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ جلال کو سکون بھی نہیں آ رہا تھا، ایسے ہی چھوڑ آتے۔ منیہا نے کتاب ہٹائے بغیر اطمینان سے کہا، پھر دیکھ لو تم اس کو، ذرا تمیز سکھائی ہوتی تو اسے پتہ ہوتا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ منیہا کو تانے دے رہا تھا، منیہا دروازہ کھولو۔ دوسری طرف فراز کی منت سماجت اور دعائیاں جاری تھیں۔ باپ سے مایوس ہو کر اب منیہا کو پکارا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ تو بدتمیزی نہیں کرتا وہ، ہاں تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتی میں، وہ برا منائے بغیر بولی۔ اپنا نام سننے کی اب اسے عادت ہو گئی تھی، جو تمہیں کرتا ہوا دیکھے گا وہی کرے گا نا۔ 100 دفعہ کہا ہے تم نہ کیا کرو، خود تم سوچتی نہیں ہو اور اسے تمیز سکھا رہی ہوتی ہو۔ وہ چڑا ہوا تھا، منیہا کو ڈانٹا جس کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ فراز، سو جاؤ۔ پھر اس کی دعائی کے جواب میں کچھ سختی سے کہا، بابا میں ماما پاس سونا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سن رہا، بس اپنی ہی چلائے گا۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اسے اتنا فری کر چکے ہو۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہارے ساتھ نیگوسیشنز کر سکتا ہے، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ منیہا نے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کیا۔ میرا دماغ خراب مت کرو تم، اگر جا کر اسے کہو تو سو جائے گا وہ کچھ دھیما ہوا تھا۔ میں کیوں کہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ جلال کا جی چاہا ان دونوں کو کہیں بند کر دے۔ تم سو جاؤ نا، تھک کر سو جائے گا۔ منیہا نے آنکھ دبا کر اسے چیلنج کیا، جانتی تھی اس طرح جلال نہیں رہ پائے گا، اور وہ واقعی ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ بابا میں نے آنا ہے نا۔ وہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ لڑ جھگڑ کر رو رہا ہوتا، مگر اب وہ اطمینان سے ضد کر رہا تھا۔ انہیں پیرس میں دوسرا دن تھا، کل بھی اس نے یہی کیا تھا اور آج بھی یہی کر رہا تھا۔ جلال نے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیا۔ اب حال یہ تھا کہ باپ ایک طرف کھڑا گہری سنجیدگی سے گہرے سانس لے رہا تھا، اور دوسری جانب وہ جو کچھ دیر قبل روحان سا لگ رہا تھا، فاتحانہ انداز میں مسکرا کر باپ کو دیکھتا اندر داخل ہوا، پھر بھاگ کر بستر پر منیہا کی گود میں گھس گیا۔ ماما، ایسے گلے لگا جیسے سالوں بعد مل رہا ہو، رو کیوں رہے تھے؟ منیہا نے اس سے پوچھا۔ وہ میں جان کر رہا تھا، وہ شرما کر بولا۔ جلال دونوں کو گہرا آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اچھا بس کر دو جلال، چھوٹا ہے وہ، ابھی اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ منیہا نے جلال کا غصہ کم کرنے کی نیت سے کہا، میں اسے کشمیر نہیں بھیج رہا تھا، اسی کمرے میں دوسرے حصے میں سونا تھا اسے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑا، جواباً منیہا چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ماں کے ساتھ لپٹا، وہ مطمئن سا سو رہا تھا۔ لائٹ آف تھی، جلال ناراضی سے دونوں کی طرف مشت کیے پڑا تھا۔ منیہا نے شرارت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں پھیرا، مگر جلال کو تو کرنٹ لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ فراز کے بجائے منیہا سے خفا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولی، مگر اس کی ہنسی کی جھنکار جلال کو مزید تپا رہی تھی۔ کہا بھی تھا اس کو چھوڑ آتے ہیں، چند دنوں کی تو بات تھی۔ وہ بہت خفا تھا۔ جلال، چھوٹا ہے وہ، اور ویسے بھی آپ کیوں اتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ وہ ایک 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ تھا، مگر کیا کیا جاتا کہ اس کے ساتھ ہونے سے جلال کی پرائیویسی خراب ہو رہی تھی۔ وہ جو نہ جانے کیا کیا پلان کر چکا تھا، اب تپا ہوا بیٹھا تھا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، تم سو جاؤ۔ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھے، کشن نکال کر اپنے اور ان دونوں کے بیچ میں رکھا۔ اس سخت ناراضگی کا اظہار تھا۔ اچھا بات تو سنے نا، وہ شرارت سے کہتی پھر سے اس کے سر تک پہنچ چکی تھی۔ کوئی بات نہیں سننی، اور صبح واپس جانے کی تیاری کرو۔ اچانک واپسی کے پلان پر منیہا کی حیرت بچا دی۔ واپس اتنی جلدی؟ آپ تو کہہ رہے تھے 15-20 دن رہیں گے یہاں، کیا بور ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں جا بھی کہیں نہیں رہا، اس نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ تو پھر کون جا رہا ہے؟ تم لوگ جا رہے ہو، اور میں اپنا ٹور پورا کر کے آؤں گا۔ منیہا کا کہا بے ساختہ تھا۔ ہم تو کہیں نہیں جا رہے، ہم تو بابا کے ساتھ گھومیں گے، انجوائے کریں گے۔ وہ پیار سے فراز کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جو نیند میں بھی اسے یوں پکڑے ہوئے تھا جسے جلال ابھی سے واپس وہیں چھوڑ آئے گا۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ زندگی میں سے رومانس کا تو نام ہی ختم کر دیا ہے اس نے۔ اس کو سکھاؤ کہ کسی کی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اٹھ بیٹھا تھا۔ چلو اب اس کو لٹاؤ، اور ادھر اس کے بیڈ پر۔ اس کا غصہ کم ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اپنی جان کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اتنی اس نے جنگ کی ہے، اور اب میں اسے سوتے میں چھوڑا۔ اس نے فراز کو محبت سے ساتھ لگایا تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ منیہا، تم میری بھی کچھ سکتی ہو۔ بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اسے رہنے دو، ہم چلتے ہیں۔ وہ بستر سے اتر کر اب جوتے پہن رہا تھا۔ منیہا نے اپنی بے ساختہ ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ جلال اسے زبردستی گھسیٹتا لیپ ٹاپ اٹھاتا نکل رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک پرانی مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ جلال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ کھلکھلا رہی تھی۔ جلال بے حد مطمئن تھا۔ اتنے عرصے سے وہ ویکیشنز پلان کر رہا تھا، اور آخر انہیں موقع مل ہی گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم بیٹھو، میں لیپ ٹاپ کی وائر کنیکشن کے ساتھ لگا کر آتا ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ پھر وہ اس کے حصار میں اطمینان سے بیٹھی تھی۔ جلال محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ڈوب جاتی کسی نے انہیں روکا تھا۔ ماما، فراز اٹھ کر آ گیا تھا، اب خفا سا آنکھیں مل رہا تھا۔ جلال اور منیہا نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں سوتا ہوں تو تم آتی نہیں ہو۔ وہ اب منیہا کی گود میں فٹ ہو کر اس پہ اپنی خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ جلال کا چہرہ تن گیا تھا۔ لے جاؤ اسے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منیہا کو باہر کا راستہ دکھایا۔ جلال، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جلال کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں، بس لے جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتا وہیں ڈھہ گیا تھا، جبکہ فراز منیہا کی گود میں پھر سے سو گیا تھا۔ منیہا اسے لے گئی تھی۔ جلال چند پل وہیں بے حس و حرکت دراز رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ جلال، تو روزے رکھ اور تسبیحاں پڑھ، یہ رومانس وینس کچھ نہیں ہوتا اب تجھ سے۔ وہ بڑبڑایا، پھر اپنی بات سن کر خود ہی بے تحاشا ہنسا۔ جو آج اس کی حالت تھی، کبھی اس نے خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ گہری سانس لیتا وہ واپس اٹھ گیا۔ اس سب نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ ایسے کتنے ہی دن تھے جو وہ اکیلا ہوتا تھا، کبھی موسیٰ کے پاس، کبھی اس کے دوستوں کے ساتھ، اور کبھی کچھ پلان کرتا۔ مقصد صرف یادوں سے جان چھڑانا تھا، مگر اب سب کیسے بدل گیا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنی خوشگواریت تھی کہ اس کا خواب بھی نہ دیکھا تھا۔
وہ شکر گزار ہوتا ان دونوں کے پاس آ گیا جو بے سود پرسکون نیند سو رہے تھے۔ جلال نے مسکراتے ہوئے انہیں احتیاط سے اپنے حصار میں لے لیا۔ وقت کی دو آنکھیں اسے یوں مطمئن دیکھ کر پر اسرار سی ہنسی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ آدمی جو آج شکر ادا کرتا نہ تھکتا تھا، کل اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ شراب، زیادتی اور اپنے ہی اولاد کا قتل اس کے لیے معمولی تھا، مگر آج وہ اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر تھا۔ اس کا مطلب وہ سب سے بہتر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب میں سے بہتر ہوں۔ وہ بھی اسی اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر فرد بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ فراز صاحب ادھر رکو، میں اور ماما بس 2 منٹ میں آتے ہیں۔ بیچ میں بنے اس ہٹ کے نیچے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر سے بٹھا کر جلال نے منیہا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں، وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں نا۔ وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے باپ کو سمجھا رہا تھا۔ دونوں نے سی گرین پینٹس اور سفید ایک جیسی شرٹس پہن رکھی تھیں۔ نہیں فراز، ابھی آپ ادھر بیٹھو، ابھی ادھر پانی بڑا ہے نا تو آپ ڈوب جاؤ گے۔ جلال نے اسے جواباً خطرات سے آگاہ کرنا چاہا، مگر اس میں بھی فہم و فراست کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تو پھر مجھے اٹھا لو نا۔ وہ بازو پھیلا کر کھڑا جلال کو اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں نا یار۔ منیہا کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے پاس ٹک گیا تھا۔ نہ جانے اب اسے منانے میں کتنا وقت لگنا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے بس جلال فراز کے ساتھ مذاکرات ہی کر رہا تھا۔ وہ جرمنی آئے تھے، وہاں سے اسٹور کے معاملات ختم کر کے اب وہ جانے سے پہلے یورپ کے مختصر ٹور پر نکلے ہوئے تھے۔ اور فراز کباب میں ہڈی کی طرح بنا ہوا تھا جو نہ نگلی جا سکتی تھی نہ ہی اگلی جا سکتی تھی۔ دیکھو ابھی تو بابا نہیں اٹھا سکتے آپ کو، ابھی تو بابا کی ٹانگوں میں بھی درد ہے۔ جلال نے زمانے بھر کی مسکینیت چہرے پر سجائی تھی، مگر فراز کی نظروں میں وہ ابھی بھی قابل ہمدردی نہیں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ جب میری ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا نا، پھر میں اپنے بیبی کو اٹھا کر دودھ لے جاؤں گا۔ وہ اسے لارے لگا رہا تھا، مگر وہ فراز ہی کیا جو 1 منٹ کے لیے بھی منظر سے ہٹنا گوارا کر۔ جلال جتنا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اتنا ہی مزید پھیلتا جا رہا تھا۔ منیہا البتہ ان سے کچھ دور اب مزے سے سمندر کی ہوا کو اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان باپ بیٹے کے مذاکرات کا حصہ بننے کے بجائے اپنے ٹور انجوائے کر رہی تھی۔ بہت شکریہ اللہ جی، آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سکون سے سوچا تھا۔ یورپ گھومنے کا خواب کبھی خواہش نہیں بن سکا تھا کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خواب بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر اللہ کے ہاتھوں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کی خواہشات بن مانگے پوری ہو رہی تھیں۔ یار ادھر 10 منٹ بیٹھو، ہم ادھر سامنے ہی ہیں، تم یہ میرے موبائل کے ساتھ کھیلو، ہم آتے ہیں۔ جلال اس کی دلیلوں سے عاجز آ چکا تھا۔ تو ماما کو کیوں لے کر جاتے ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑے منہ پر اٹھائے تیز لہجے میں باپ کو جواب دے رہا تھا۔ جلال اس انداز پر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ منیہا دیکھو اس کو۔ جلال کے پاس آخری حل یہی ہوتا تھا، خود وہ اسے ڈانٹ نہیں سکتا تھا، اس لیے خفگی سے منیہا سے مدد طلب کی۔ ہاں، اس نے بغیر مڑے ہاں کیا تھا، اس کو سمجھاؤ۔ میں کیا سمجھاؤں، متجائلہ عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بولی، ساتھ جلال کے ناکام مذاکرات کا لطف بھی لے رہی تھی جو بے بس ہوا بیٹھا تھا۔ دیکھو فراز، میری بات سنو۔ ابھی میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا، اور ویسے بھی ہر جگہ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے میرے باپ۔ منیہا کے جواب سے مایوس ہو کر اس نے ہاتھ جوڑے تھے، جواباً منہ بنا کر باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ماما ساتھ جاتا ہوں۔ باپ کو نہ مانتے دیکھ کر وہ بھاگ کر ماں کا پلو پکڑ چکا تھا۔ ماما مجھے اٹھا لو نا، بازو پھیلا کر اٹھانے کی فرمائش کی۔ جلال نے دونوں کو خفگی سے دیکھا۔ کیا تھا جو 2 منٹ کے لڑکا اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے دیتا؟ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ منیہا نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ خوش ہو گیا۔ بابا بولتے ہیں میں نہیں اٹھاتا۔ وہ باپ کی شکایت لگا رہا تھا۔ نہیں، پہلے کیا بولا انہوں نے؟ منیہا نے زور دے کر کہا تو وہ مسکرایا۔ وہ اتنا معصوم نہیں تھا، بس اسی بات کا جواب دیتا جس بات کا جواب دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کا بیبی ہوں، میں ماما ساتھ جاتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا، ساتھ ہی باپ کی طرف دیکھتا جتا رہا تھا۔ جلال کی شکل ایسی بنی تھی کہ ابھی دونوں کو سمندر میں بہا دے گا۔ اچھا بس کر دو جلال، سی کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، منیہا نے صلح صفائی کرانا چاہی۔
جلال نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ منیہا اس کو محنت سکھاؤ، ہر باپ کی طرح اس نے بھی منیہا کے سر الزام رکھا تھا۔ اچھا بس کر دو، بی اے گڈ فادر کیا ہو گیا ہے؟ وہ جلدی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ اس کے گڈ فادر بننے کی خواہش کو منیہا نے اس کی چھیڑ ہی بنا دیا تھا۔ تم دونوں ادھر بیٹھو، میں اکیلا بوٹ پر جا رہا ہوں۔ گڈ فادر؟ میں نہیں بننا چاہتا گڈ فادر۔ وہ غصے میں نے وہیں چھوڑ کر اس چھوٹی سی بوٹ کی طرف بڑھا جہاں وہ سالوں پہلے آیا تھا۔ تب اس نے سوچا تھا کبھی وہ منیہا کے ساتھ ادھر ضرور آئے گا، اور جب آیا تو ساتھ میں بائی ون گیٹ ون فری کی طرح۔ فراز نے اسے چڑھا رکھا تھا۔ ارے نہیں، ہمیں مت چھوڑ کر جائیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا بھی پیچھے پیچھے بھاگے تھے۔ فراز منیہا کے گود میں کھلکھلا رہا تھا۔ وہ دونوں جلال کے قریب پہنچنے کے چکر میں بھاگ رہے تھے، اور جلال جان بوجھ کر اپنی رفتار بڑھا چکا تھا۔ آخر وہ اس تک پہنچ گئے تھے۔ فراز بابا کو پکڑ لو۔ منیہا نے جلال کو گھیرنے کے لیے فراز کو نیچے اتارا تھا، جو اب اس کی ٹانگوں سے لپٹا کھلکھلا رہا تھا۔ جلال زیادہ دیر اپنی ربکی قائم نہیں رکھ سکا۔ نہ جانے سے ابھی کتنا وقت لگنا تھا فراز کو اپنے اور منیہا کے درمیان برداشت کرنے میں، مگر یہ سب بہت پرلطف تھا۔ وہ ان سب جگہوں پر کئی مرتبہ اکیلے آ چکا تھا، مگر اب کے آنے میں اور اس وقت آنے میں بہت فرق تھا۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر وہیں ساحل کی ریت پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی مسلسل زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ فراز اس کے اوپر گرا تھا اور منیہا گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ منیہا تم ہمیشہ اس کی وجہ سے بچ جاتی ہو۔ اس نے بغور منیہا کو دیکھا تھا۔ اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ آج کل وہ اپنے ٹیلنٹ پر خاصا اترا رہی تھی۔ اب بھی ادائے بے نیازی سے بولی۔ جلال نے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھا۔ منیہا بھی اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا، مگر فراز نہیں کر سکا تھا۔ بابا کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دوسری طرف موڑ کر اس مسلسل دیکھے جانے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ منیہا اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی تھی۔ جلال البتہ اس انٹرفیئرنس پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ فراز اپنا کام کرو تم۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ تم نہیں بولتے ماما، آپ بولتے نا۔ وہ بھی جواباً اس انداز میں اوکھا ہو کر ماں سے تصدیق کرا رہا تھا، جو منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ جلال نے جتنے گڈ فادر بننے کے ارادے بنا رکھے تھے، فراز بڑی خوبصورتی سے ان پر پانی پھیر دیا کرتا تھا، اور وہ بیچارہ کچھ نہ کر پاتا۔ جس نے سب کو نچا رکھا تھا، وہ آج اپنے بیٹے کے اشاروں پہ چلنے پہ مجبور تھا۔ پاپا کہتے تھے کہ تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا، اور وہ واقعی ٹھیک کہتے تھے۔ جلال تھینکس فار بینگ اے بیسٹ ہسبینڈ اینڈ فادر۔ منیہا نے اپنا موبائل نکالا اور پیغام ٹائپ کر کے جلال کو بھیجا تھا۔ فراز کی موجودگی میں آنکھوں یا زبان سے گفتگو ناممکن تھی، موبائل پر تو ہو سکتی تھی نا۔ جلال نے پیغام دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ منیہا صرف مسکرائی تھی۔ آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ فار دس ونڈرفل ٹور۔ اس نے شرارت سے اسے دوسرا میسج بھیجا۔ اونلی اللہ وائی ناٹ می۔ اس کا فوراً جواب آیا تھا، جی ہاں صرف اللہ کی۔ آپ کا تو یہ سب فرض بنتا ہے۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہی۔ تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں بیوی، وہ خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے جواباً بذریعہ موبائل دے رہا تھا۔ خیر اس بارے میں بات نہیں ہو سکتی فی الحال، جسٹ ٹرائی ٹو بی اے گڈ فادر۔ منیہا نے اسے چڑھایا تھا۔ فراز اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا اور لہروں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ سب تمہارے دیے ہوئے لاڈ ہیں۔ اس نے فراز کو گھورا جو اب مگن تھا۔ تو اب لاڈ نہ دینا، ڈانٹ کر بھیجنے سے چیلنج کیا۔ ہاں، تاکہ بعد میں برا بن جاؤں اور تم سویٹ مدر۔ اسے یہ بھی فکر تھی فراز منیہا کی طرف نہ ہو جائے، پھر شرافت سے بیٹھے رہو۔ منیہا نے جواب دے کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔ فراز کو فی الحال ماں باپ کی اس خفیہ خط و کتابت کا علم نہ تھا، ورنہ ضرور رکھنے ڈالتا۔ اللہ جی بے شک آپ نے درست کہا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور آپ کا یہ وعدہ بھی 100% سچا ہے کہ آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس نے پلکیں موند کر اس یورپ کے ساحل پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ابھی اس وقت یہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ بقول جلال کے یہ ساحل ریت کے وقت آباد ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اس نے صبر کیا۔ اللہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے جلال کی اس خراب حالت کے باوجود اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ نے اسے اپنے خزانوں سے بے حساب نوازا۔ اس نے مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا، اور اللہ نے اس کی مشکلات کو آسان کر دیا۔ بے شک اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اور وہ تو یقین کرنے والوں میں سے تھی۔ اور اللہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا، کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، ہمیشہ مجھے مایوسی سے نکال لیا۔ اس کے چہرے پر تشکر کے آنسو تھے، مگر وہ بہت مطمئن تھی، بہت زیادہ مطمئن۔ کچھ فاصلے پر وہ دونوں جو اس کی زندگی کا محور تھے، وہ پیار محبت بانٹ رہے تھے۔
جلال کی ٹانگوں سے لپٹا اور گردن اٹھائے کچھ کہہ رہا تھا جسے جلال بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی اسی طرح کرتے تھے اور کبھی کبھی چڑھتے بھی بہت تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پاس آ گئی۔ منیہا، میں سوچتا ہوں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیوی، ماں باپ اور اولاد بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے۔ جلال نے حیرت سے کہا تھا۔ وہ زیادہ سوچنے والا کام نہیں کرتا تھا بلکہ منیہا کے سپرد کر دیتا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بس ہر وقت ناشکری کرتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تھی، کتنے بدقسمت تھے وہ لوگ جنہیں اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نہیں دی گئی۔ الحمدللہ، اس نے جذب سے کہا تھا۔ الحمدللہ، جلال نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ، وہ بہت زور سے بولا تھا۔ فراز نے ان دونوں کو ایک جیسے الفاظ دہراتے سن کر اچنبھے سے گھورا۔ مجھے ٹھا لو نا۔ وہ بازو پھیلا رہا تھا، شاید اسے محسوس ہوا کہ باپ کے آئی لیول پر جا کر وہ زیادہ بہتر دیکھ سکے گا۔ جلال نے اسے اٹھا لیا تھا، پھر دوسرا بازو منیہا کے گرد پھیلا دیا جس نے اپنی گردن اس کے کاندھے پر ٹکا دی تھی۔ وہ ایک شکر گزار خاندان تھا۔ چلو سب بولتے ہیں اور اتنی اونچی آواز میں کہ ساحل کی لہریں بھی گواہ بن جائے۔ فراز ان دونوں کو گھورے جا رہا تھا۔ منیہا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا بولتی ہو ماما؟ اس نے ہونٹ سکیڑ کر پوچھا تھا۔ ایک تو وہ لڑکا آنکھوں سے بہت کام لیتا تھا، ماما بولتی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ان تینوں نے ہم آواز ہو کر کہا تھا۔ فراز خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ اسے یہ کہنا اچھا لگا تھا۔ ختم شد۔